أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. عزیزان محترم، بزرگان ملت، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے پیغمبر، آپ اپنے امتیوں سے فرما دیجئے میرے ہی صدقے میں تمہیں سب کچھ ملا، میں اس کا بدلہ تم سے نہیں مانگتا، بس اتنا مانگتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، اور جتنا ہم ایمان والے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اہل بیت نبی کے غلاموں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہی نہیں بلکہ آپ کی اولاد بھی اپنے نانا کی امت کو چاہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ جب تک اس دنیا میں آل رسول تھے اور ہیں، اور صبح قیامت تک وہ نبی کے غلاموں کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت خاتون جنت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد اور صحابہ کرام فرماتے ہیں، جس دن مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم لوگ حضور پر سلام پڑھتے ہوئے خوشیاں منائیں اور دف بجا بجا کر خوشیاں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ہمارے وطن میں تشریف لائے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ کس نے یہ اشعار لکھا کسی کو پتہ نہیں آج تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں مدینے کے بچے، بوڑھے، جوان نبی کی آمد کی خوشی میں سلام پڑھتے تھے، اور مدینے والے بتاتے ہیں اس دن ہمیں اتنی مسرت اور خوشی ہوئی کہ ایسی خوشی پھر کبھی ہمیں میسر نہیں ہوئی۔ اور جس دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، وہ دن مدینہ منورہ میں سب سے برا دن تھا، اور اتنا غم کسی اور دنوں میں مدینہ منورہ میں نہیں ہوا۔ جیسے ہی قبر مشہور ہوئی تو مدینے کے ہر گھر میں ماتم کدا بن گیا تھا، ہر گھر سے گریہ وزاری کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اور حدیث پاک میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر غم زدہ تھا، اور حضرت عائشہ روتی چلاتی ہوئی بیٹھی تھیں، اور اس سے کہیں زیادہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا روتی تھی۔ اس قدر روئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ حضور کی قبر انور پر تشریف لے جاتی اور سرہانے بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور کی مٹی کو اٹھاتی، پیشانی پہ لگاتی اور سونگتی اور فرماتی، ایسی خوشبو دنیا میں کہیں میسر نہیں ہوتی، جو یہ خوشبو سونگ لیا دنیا کی کوئی خوشبو اس کو پسند نہیں آتی۔ اور اتنا کہتی اور زار و قطار روتی۔ 6 مہینے تک حضور کے وصال کے بعد غم مصطفیٰ میں ڈوبی ہوئی تھی، آنکھوں سے اشک جاری ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کاشانہ اقدس کی صفائی کی، عمدہ کھانا پکایا، روٹیاں اپنے ہاتھ سے پکائیں، حسن و حسین کو بلایا، دونوں کو غسل دیا، عمدہ اور نفیس کپڑے پہنایا،
اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلا رہی تھی۔ مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اسی اثنا میں تشریف لائے اور دیکھ کر مسکراتے ہوئے فرمایا، اے فاطمہ، اے شہزادی پیمبر، آج میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو خاتون جنت فرماتی ہیں، آج میں نے یہ خواب دیکھا۔ وہ خواب یہ ہے کہ میں لیٹی ہوئی تھی، میرے سرہانے میرے ابا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ میں نے پکارا، یا ابتاہ این انت، اے میرے ابا حضور، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں، کس کو دیکھ رہے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے فاطمہ، بہت دن ہو گئے میں تجھ سے جدا ہو کر، آج میں تجھے لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ کتنا چاہتے تھے حضور؟ کل کی صحبت میں آپ نے سنا، مدینے سے باہر جاتے تو سب سے آخر میں فاطمہ سے ملاقات کرتے، جب آپ تشریف لاتے تو سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے حضرت خاتون جنت کو اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ اہل بیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جن کا وصال ہوا وہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ کہا کہ اے میرے سرتاج، آج میں نے یہ خواب دیکھا اور کل سے میں آپ کی صحبت میں نہیں رہوں گی، تمہاری اور میری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اب میں اپنے ابا حضور سے ملاقات کے لیے جا رہی ہوں، اس لیے میں نے اپنے بچوں کو غسل دیا، کپڑے پہنایا، ان کو روٹی کھلایا اور نہلایا۔ پتہ نہیں کہ میرے بعد کون میرے بچوں کو کپڑے دھو کر دے گا، کون میرے بچوں کو روٹی کھلائے گا، کون میرے بچوں سے محبت کرے گا۔ اے علی، جب میرا وصال ہو جائے تو میرے ان بچوں کا خیال رکھنا، ان کو عمدہ کپڑے پہنانا، نفیس کھانا کھلانا۔ حضرت خاتون جنت سے وعدہ کرتے ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اے فاطمہ، میں حسنین کریمین کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، ان کو ہر لمحہ ایسے خوش رکھوں گا جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو خوش رکھتے تھے، ان دونوں سے محبت کرتے تھے، ان دونوں کو کھلاتے تھے، ان دونوں کو اپنے کاندھوں پہ سوار کر لیتے تھے۔ ایسی ہی محبت میں ان دونوں سے کروں گا۔ اتنا کہا اور پھر آپ نے رخ بدلا۔ حضرت اسماء بنت امیس جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا کی زوجہ تھیں، ان کی طرف مخاطب ہو کے کہا، اے اسماء، ذرا قریب آؤ۔ حضرت اسماء قریب پہنچی۔ آپ نے فرمایا، اب میرا وقت قریب ہے، میں اپنے ابا سے ملاقات کے لیے جا رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے کی عام عورتوں کے وصال کے بعد ان کو جنازے میں لے جاتے ہیں، ان کا جنازہ، ان کی باڈی ہر ایک دیکھتا ہے۔ میں تو نبی کی شہزادی ہوں، اللہ کے رسول نے مجھے جنتی عورتوں کی سردار کہا ہے، میں بے پردہ جانا نہیں چاہتی، مجھے پردے میں لے جانا، کوئی ایسا انتظام کرو۔ حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہے، اے خاتون جنت، حبشہ میں نے ایک جنازہ دیکھا تھا، پتلی نرم لکڑیوں کی کوہان بنا دی جاتی تھی، اس پر سفید چادر اڑا کر جنازے کو قبرستان کی طرف لے جاتے اور کسی کی بھی نظر اس جنازے پر نہیں پڑتی تھی، میت پر۔ پھر فرمایا، جب میرا وصال ہو جائے، اے اسماء بنت امیس، تم مجھے غسل دینا۔ گویا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا کی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ تم مجھے غسل دینا اور رات کے وقت میں میرا جنازہ اٹھانا، تاکہ میرے جنازے پر کسی غیر مرد کی نظر بھی نہ پڑے۔ اور اس کے بعد میں کہا، تھوڑی دیر ذرا باہر چلے جاؤ، دروازہ بند کر لو۔ دروازہ بند کر لیا۔ حضرت اسماء دروازے سے باہر کھڑی ہیں، بہت دیر ہو گئی۔
خاتون جنت سجدے میں چلی گئیں، اور جب سجدے میں گئیں تو گریہ وزاری کر رہی ہیں، رو رو کر دعا کر رہی ہیں، اے اللہ سب سے پہلا جملہ میرے بابا کی گنہگار امت کی بخشش فرما، اسی لیے حکم ہے کہ ان سے محبت کرو، ان کو چاہو، ان سے پیار کرو، ان سے عقیدت رکھو۔ ان سے عقیدت رکھنے کا صلہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور ان کی زبان پر ایک ہی جملہ، میرے بابا کی گنہگار امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ میرے بابا کے صدقے میں میری بھی بخشش فرما۔ جنتی عورتوں کی سردار ہے، مگر اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں، میری بھی بخشش فرما، اور رو رو کر دعا کر رہی ہیں۔ بہت دیر ہو گئی، حضرت اسماء دہلیز کے دروازے کے پاس آئیں، کان لگا کر سنی تو یہی آوازیں بار بار آ رہی ہیں، گریہ وزاری کے ساتھ رو رہی ہیں۔ اس قدر روئی فاطمہ کہ مصلی ان کا آنسوؤں سے بھر گیا، بھیگ گیا۔ حضرت اسماء ان آوازوں کو سن کر رو پڑیں۔ حضرت فاطمہ نے سجدے سے سر اٹھایا اور فرمایا کہ اے اسماء، آخری ملاقات میں اپنے رب سے کر رہی ہوں، گریہ وزاری کر رہی ہوں، میرے بابا کی گنہگار امت کی بخشش طلب کر رہی ہوں، تو کیوں آ گئی؟ تھوڑی دیر اور باہر کھڑی ہو جاتی، اگر رک جاتی تو خدا کی قسم میرے بابا کے صدقے میں ساری امت کے گناہوں کی مغفرت طلب کر لیتی۔ باہر چلا جائیں۔ باہر چلی گئیں اور بہت دیر تک پھر گریہ وزاری کرتی رہی۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں اب آواز بند ہو گئی، میں دہلیز کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی، جب کوئی آواز نہیں آئی تو اندر داخل ہو گئی۔ میں نے آواز دی، یا بنت رسول اللہ، یا بنت مصطفیٰ، یا قرۃ عین رسول اللہ۔ کوئی آواز نہیں، کوئی جواب نہیں۔ پھر میں آگے بڑھی، آپ کے چہرے انور سے ردائے مبارک ہٹائی، دیکھا کہ روح قفس انصری سے پرواز کر گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معلوم یہ ہوا امت کا ہر ایک فرد کے لیے آل رسول ہر وقت ان کے گناہوں کی معافی رب کی بارگاہ میں حضور کے صدقے میں طلب کر رہی تھی۔ جب وہ ہمارے لیے اتنے بے قرار تھیں، بے چین تھیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ان سے محبت کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں، اور ہر وقت صوفیاء کرام کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم بھی دعا کریں۔ یہ اہل سلسلہ ہمیشہ روزانہ 35 مرتبہ یہ دعا کرتے ہیں، اور ہر مرید کے لیے اپنے شیخ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ روزانہ 35 مرتبہ اس کو پڑھو، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ کیا مطلب؟ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہم اغفر لی میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، والمؤمنین والمؤمنات مسلمان عورتوں کی مسلمان مردوں کی مغفرت فرما، مومنین مرد اور مومنین مردوں کی عورتوں کی مغفرت فرما، اور اس کے بعد فرمایا الاحیاء منہم والاموات، جو زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، جو اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ اہل سلسلہ کے لیے جو اہل بیت سے جن کا تعلق ہے، جو اہل بیت کو چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں ہر سلسلہ اہل بیت سے ملتا ہے، ان کے لیے حکم ہے کہ دن میں 35 مرتبہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ میں کہوں گا زیادہ 6 منٹ اس دعا کو پڑھیں۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں جس نے 35 مرتبہ روزانہ اس وظیفے کو کر لیا، اللہ تعالی اس شخص کی دعا کو جس کے حق میں وہ کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، جو رب کی بارگاہ میں جس کے لیے نعمتیں مانگتا ہے اللہ تعالی
اس کے صدقے میں مانگنے والے کو اور جس کو دلا رہا ہے اس کو نعمتیں عطا فرماتا ہے. اسی لیے اس کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں. جو دعا کرے گا اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اسی لیے اولیاء اللہ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہم دعائیں قبول کر نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، مزار پہ نماز نہیں پڑھتے، وہاں جا کے دعا کرتے ہیں. جو دعا مانگتے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں، وہ اہل مزار آمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی آمین کو قبول فرما لیتا ہے اور ہماری دعائیں کامیاب ہوتی ہیں، کامران ہوتی ہیں. اسی لیے ہم بھی اللہ والوں کی مزار پہ بھی جاتے ہیں. اگر موقع مل جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بھی جاتے ہیں اور وہاں بھی جا کے دعا مانگتے ہیں. اللہ کے رسول ہی کا حکم ہے جو گنہگار اپنے جانوں پر ظلم کر لیا ہے وہ یہاں آئے اور یہاں آ کر اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں. میں اگر بخشش کر دوں، میں اگر سفارش کر دوں تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو اس دعا کو یاد کر لیں. جو مرید ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ ان کے شیوخ بتائے ہیں تو الحمدللہ، نہیں تو آج میں بھی اہل سلسلہ ہوں الحمدللہ. 14 خان وادوں سے میرا واسطہ ہے. اس کو یاد کر لیں. اللہم اغفر لی ولی والدی، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما. وللمؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں کی. والمسلمین والمسلمات، مسلمان عورتوں کی، مسلمان مردوں کی. الاحیاء، جو زندہ ہیں، جو زندہ ہیں. اور زندہ کون ہے؟ ہمیں ہمارا دوست بھی زندہ ہے، ہمارا دشمن بھی زندہ ہے. مومن دوستی بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے، دشمنی بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے. اللہ کا محبوب ولی وہ ہے جو دشمنوں کو بھی دعا کرتا ہے. اور والاموات، جو مر گئے ہیں، مر گئے چھوڑو، وہ جانے ان کی قبر جانے، ان کا معاملہ ان کے ساتھ. یہ طریقہ غلط ہے. ہمیں حکم ہے جو انتقال کر گئے ہیں ان کے لیے، وہ زمین میں سوئے ہوئے ہیں، تم زمین کے اوپر بیٹھ کر اور مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرو. اگر آپ کی دعا میں تاثیر ہے، 35 مرتبہ روزانہ اگر پڑھ رہے ہیں، 1 سال بھی آپ نے اس کا وظیفہ کر لیا تو آپ کی زبان میں وہ مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. جو دعا آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے. مولا تعالیٰ ہمیں ہر دن اس دعا کو کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس دعا کے صدقے میں ہماری زبان میں مٹھاس پیدا فرما اور ہم کو مستجاب الدعوات بنا دے تاکہ ہماری زبان کھلے اور اللہ کے بندوں کی مغفرت ہو جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.